السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 29 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات پاک ہے جس نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنا دیے۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ چیز ہر چیز پر قدرت اور وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے، اور جو کچھ زمینوں میں موجود ہے آسمانوں میں موجود ہے اس کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں 7 دنوں میں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا اس کے بارے میں بھی مفسرین حضرات کا اختلاف ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ پہلے آسمان بنا، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے زمین بنی، اور حدیث میں ڈیٹیل میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دھواں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، دھواں تھا۔ پھر اس دھوئیں میں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر اس میں سے 7 آسمان بنائے، پھر پانی اس میں سے نکلا، پھر پانی میں سے ہر زندہ چیز کو بنایا، زمین بنائی، 7 زمینیں بنا دی، اور زمین پر ہر چیز کو پیدا کیا، جیسے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، یا پھر وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں موجود ہر چیز کو 2 دنوں میں بنا دیا۔ 2 دنوں میں آسمان بنا دیا، 2 دنوں میں زمین بنا دی، اور باقی 2 دنوں میں زمین میں موجود ساری مخلوق بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام پورا کر کے جمعے والے دن آخری ٹائم میں، یعنی عصر کے ٹائم پر کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، کس لیے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں انسان کی خدمت کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں، سورج ابھرتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، وہ اپنے مدار پر گھوم رہا ہے، اور تب تک گھومتا رہے گا جب تک اس کو حکم نہ ہو جائے ڈوبنے کا، یا اس کو حکم نہ ہو جائے جھڑنے کا، بے نور ہونے کا۔ تب تک وہ گھوم رہا ہے اپنے مدار میں، نہ آگے نہ پیچھے۔ جب سے پیدا ہوا وہ اپنی اسی خدمت پر معمور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمینیں پیدا کی ہیں، 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ اب 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں جس طرح آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، طبقاً طبقہ ایک دوسرے کے اوپر طبق میں موجود ہیں، تہ کہتے ہیں جس طرح تہ در تہ، اس طرح زمین بھی تہ در تہ موجود ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد ہے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں گیلیکسی میں اتنی سارے کہکشائیں ہیں، اتنے سارے سسٹم ہیں، جیسے سولر سسٹم ہے، اس طرح کئی طرح کے سسٹم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کہکشاؤں میں دوسری زمینیں بھی پھرتی ہوں، وہ مراد ہے 7 زمینیں پیدا کرتی ہیں، یعنی ہماری زمینوں کی طرح مختلف زمینیں پیدا کر دی ہوں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں ایک اشارہ ملتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، اور ہر زمین میں نبیوں کی طرح میری طرح بھی ایک نبی ہے، آدم علیہ السلام کی طرح بھی ایک نبی ہے، نوح علیہ السلام کی طرح بھی ایک نبی ہے، اور اس طرح امتیں موجود ہیں۔ تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی گیلیکسی میں، کسی اور سسٹم میں، کسی اور سولر یا کوئی بھی، اپنا تو سولر سسٹم ہے لیکن کوئی اور سسٹم ہو جس میں واقعی دوسری زمینیں بھی پھرتی ہوں، یا ہو سکتا ہے بالکل ہماری طرح، بالکل اپنی طرح کوئی اور دوسرا بھی سولر سسٹم موجود ہو، یا اس طرح 6 سولر سسٹم اور موجود ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اتنی وسیع کائنات پیدا کی ہے، وَإِنَّ لَهُ مُوسِعُونَ، اور روز بروز وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کائنات اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال سے بھی پہلے ٹائم میں بتا دیا تھا کہ کائنات تو بڑھ رہی ہے، کائنات تو ہم بڑھا رہے ہیں، کائنات بڑھ رہی ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کو ہی ہم وسعت دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے کہیں اسی طرح کی زمینیں موجود ہوں، اس طرح کے انسان موجود ہوں، اس طرح کی ہی کوئی مخلوق موجود ہو جن پر انبیاء ہو، یہ مراد ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، زمین سے مراد جس طرح آسمان ایک دوسرے کے اوپر تہ ہیں، اس طرح زمینوں کی بھی ایک دوسرے کے اوپر تہ موجود ہے۔ بہرحال دونوں کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات تو ہمیں معلوم ہے نہیں، لیکن اللہ کا جو مقصد ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہمارا علم اور ہماری سمجھ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کے سامنے بالکل ناقص ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے، لیکن جو بھی مقصد ہے، جو بھی مراد ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان پیدا کیے، پھر آسمان میں موجود چیزیں پیدا کی۔ آسمان میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں؟ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی، دوزخ پیدا کی، پتہ نہیں کہاں کہاں پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کہکشاں رکھ دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ملکی وے رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سیارے، ایسے ستارے اور ایسے سسٹم رکھ دیے کہ جن کا ہم نے صرف نام سنا ہوا ہے، میں نہیں معلوم کہ اس میں کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ اور ہم ابھی تک جو ریسرچ کرنے والے ہیں، مجھے تو چلو چھوڑے ہوئی کہ مجھے تو اس بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ یہ وہ علم ہے جس میں ہم کتنا بھی ریسرچ کر لیں، اپنی زندگیاں ختم کر لیں، تب یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس علم کے خزانے میں سے ہم نے ایک سوئی کے برابر سوئی کو اگر سمندر میں ڈبو لیں تو اس میں جو پانی لگتا ہے اتنا علم بھی ہم نے حاصل نہیں کیا ابھی تک۔ تو یہ میرے رب کے خزانے ہیں، جس طرح چاہے وہ سنبھالتا ہے، جس طرح چاہے وہ رکھتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہی میں ایسے جانور چرتے ہیں کہ اگر میں انہیں کہوں کہ زمین کو ایک نوالا بنا لو تو ایک نوالا بنا لیں گے، ایک نوالا پوری زمین کو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، وہ جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ماہر فلکیات کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا سیارہ ہے آسمان میں چلتا ہے جو اگر کسی سیارے کے قریب جائے تو اس کو اپنے اندر کھینچ کر کھا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بلیک ہول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس ایسے کئی جانور چرتے ہیں میری چراگاہوں میں۔ کیا پتہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جانوروں میں سے کوئی جانور ہو، اور یہ ہے کہ وہ جس کے قریب جاتا ہے اس کو نگل لیتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس بلیک ہول کی زمین کا اگر ہم ایک چمچ مٹی لے لیں تو اس کا وزن پہاڑ کے وزن کے سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کے جو آپس میں مالیکیولز ہوتے ہیں وہ آپس میں بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور جتنی تھک چیز ہوتی ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو سائنس کی باتیں تھیں، ہم واپس آتے ہیں قرآن پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 7 زمین آسمان پیدا کر دیے، فسواہن، ان کو برابر کیا، آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، باقی ہے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے۔ خالق یہ نہیں پیدا کرنے والا، مالک یہ نہیں اس کے قبضہ قدرت میں، ٹھیک ہے۔ پھر قائم یہ نہیں اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو میرے رب کی کون کون سی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں کہ وہ میرا رب تمام نعمتوں کو دینے والا، وہ اسی تعریف کے لائق ہے جیسے کہ اس نے اپنی خود کی تعریف بیان کی ہے۔ ہماری تو زبانیں عاجز ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں، وہ خود ہی اپنی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ خود بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنا دیے، وہ بکل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کرانے والا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو اے رب ہماری زبانوں کو اپنی تعریف میں بیان کرنے والا بنا، اور ہماری تعریفوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔